ویلکم بیک. آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے کیبنٹ کی سب کمیٹی، جس کے اندر احسن اقبال صاحب اس کو چیئر کریں گے، ہاؤسنگ منسٹر درانی صاحب. احسن اقبال صاحب اس میں ممبر ہوں گے، سعد رفیق صاحب ممبر ہیں، سیفران کے منسٹر ممبر ہیں، پرنسپل سیکرٹری اس کے ممبر ہیں، فائنانس سیکرٹری اس کے ممبر ہیں، لا منسٹری کے سیکرٹری اس کے ممبر ہیں، اور اسی طرح ہاؤسنگ کے سیکرٹری اس کے ممبر ہیں، اور فائنانس سیکرٹری بھی ممبر ہیں. جی میں نے کہہ دیا. اور یہ ایک کمیٹی ہوگی جو فردر اس پرپوزل کے اوپر، ہاؤسنگ کے پرپوزل کے اوپر ان کی کیٹیگری، ان کی ورکنگ اور پورا ایک جو ایس او پی ہے اس کو متعین کرے گی، اور اس کے بعد دوبارہ یہ کیبنٹ میں آئے گا اور ٹھوس جو اس کے اوپر ریکمنڈیشنز ہیں اس کو ریویو کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا اپروول ہوگا. اور پورا جو ٹائم لائن ایک ہے کہ اس کے اوپر جو پوری ڈیزائن ہے اس کا اور اس کی جو میپنگ ہے اس کو ایک ٹائم لائن کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جائے گا. اور اس میں ایک اور جو اچھی خبر ہے وہ لوگ جو کہ سلمز میں رہتے ہیں اور جن کے گھر نہیں ہیں، انکم لیولز کو دیکھتے ہوئے ان کو پرائیورٹی دی گئی ہے، اور اس کو پھر اوپر کی طرف بلڈ کیا گیا ہے اور ایوالو ہوگی یہ ہاؤسنگ اسکیم. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایجنڈا آئٹم ہے، ایک بہت ہی طویل عرصے سے ایک جو صارفین ہیں گیس کے، ان کو جو کمرشل گیس میٹرز ہیں جس کو 2011 میں بین امپوز کیا گیا تھا، اور کیونکہ اس وقت گیس کی قلت تھی ملک میں، اور اس کے بعد اس کے 2011 اپریل 18 کو یہ بین لگا تھا پچھلے دور میں. اور اس وقت جو دو چیزیں آج اپروو ہوئی ہیں اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ایل این جی کا پہلا ٹرمینل ہے وہ فلی آپریٹو ہے اس وقت، اور 2015 سے یہ آپریشن میں ہے. تو جو ایل این جی کی تعداد ہے وہ اس میں سسٹم میں ایڈ کی گئی ہے، اور اسی طرح ری گیسیفائڈ لیکویفائڈ نیچرل گیس جس کو آر ایل این جی کہتے ہیں، وہ اس وقت 600 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے جو ہے اس کی جو مقدار ہے اس میں سسٹم میں ایڈ کی جا رہی ہے. اور ان تمام چیزوں کو اور ویلیو ایڈیشن جو اس وقت ایل این جی اور آر ایل این جی کے ذریعے ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج کیبنٹ نے جو کمرشل میٹرز ہیں، انڈسٹریل گیس کنیکشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل ریزیڈینشل ایریاز میں بھی کیپٹیو کنزیومرز ہیں اور انڈسٹریل پلاٹس کے اوپر جو گیس کنیکشنز ہیں ان کا اپروول دے دیا ہے اور اس بین کو لفٹ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہاؤسنگ سکیمز پریزنٹ گورنمنٹ کے دور کے اندر ہوئی جس کے ڈومیسٹک کے اوپر بھی بین تھا، اور اس کو بھی جو 2009 میں لگا تھا گیس کی قلت کی وجہ سے اس کو بھی لفٹ کیا گیا ہے. تو یہ ایجنڈا نمبر 4 تھا. اور اس میں جو سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 2011 میں ایک بین اور 2009 میں ایک بین، اس کے بعد پہلی دفعہ اس بین کو لفٹ کیا گیا ہے. اور خالی بین لفٹ نہیں کیا گیا بلکہ جو ایل این جی اور آر ایل این جی کی مقدار ہے اس کو انکریز کیا گیا ہے. اور 2015 جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں وہ جو ایل این جی ٹرمینل ہے پہلا وہ آپریٹو ہے. تو یہ ایک صارفین کے لیے ایسی خوشخبری ہے جو ہم ڈیلی بیسس کے اوپر کبھی ہمارے دفتروں میں، کبھی گیس کے دفتروں میں، کبھی وزارت پیٹرولیم کے دفتروں میں لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں، اور کس طرح بزنسز جو تھے وہ افیکٹ ہوتے تھے ان چیزوں سے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ 2.5 سال سے جو انڈسٹری ہے اس کو بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ اس میں زیرو ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت آج جس کے اوپر سے بین کو لفٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ جی جو ایک اور خوشخبری ہے، حج پالیسی آج اپروو ہوئی ہے. وزیر اعظم نے اس کو ایک اوور آل اپروول دیا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ گزارشات جو حج منسٹری کی تھیں، ریلیجس افیئرس کی تھیں، اس میں پرائم منسٹر نے ایک ڈائریکٹیو دیا ہے کہ جو کاسٹ آف حج ہے گورنمنٹ اسکیم کے اندر اس کی کاسٹ کو انکریز نہیں کیا جائے گا. اور وہ پچھلے سال کے مطابق جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسی ورکنگ کی جائے کہ جو انکریز اس پالیسی میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے وہ ریفلیکٹ نہ ہو، اور جو سہولیات ہیں وہ بھی اسی طرح اعلیٰ درجے کی اور کیٹیگری کی ہوں جو ایک سٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا ہے موجودہ حکومت نے، اور جس کے اوپر حاجیوں کی اپریسیشن بھی پچھلے 2 سال سے آ رہی ہے کہ کس طرح پرسنل لیول کے اوپر اس کو توجہ دے کے وہ کیا گیا ہے. تو اسی جو لیول ہے، سٹینڈرڈ ہے، اس کو مینٹین کرتے ہوئے جو کاسٹ ہے اس کو بھی مینٹین کیا جائے پچھلے سال کی طرح. اور اسی طرح جو حج کا گورنمنٹ کا اور پرائیویٹ کوٹا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کوٹا گورنمنٹ کا ہو.
تاکہ جو آسانی ہے، ابھی 60-40 کا ریشو آج والی پالیسی میں ہے، لیکن پرائم منسٹر نے اس پہ بھی کہا کہ آپ جو گورنمنٹ کوٹا ہے اس کو دیکھیں، اور جو ایسے لوگ جنہوں نے حج نہیں کیا ہوا ان کو پریفرنس دی جائے، اور جو کنکت لگتی ہے ایک 5 سال کی پچھلے سال تھی گورنمنٹ کوٹے کے اوپر، تو اس کو کسی طرح جو اس پالیسی میں کہا گیا ہے کہ جو پرائیویٹ کوٹا ہے اس کے اوپر بھی اس کو لگایا جائے، تاکہ جو وہ لوگ جنہوں نے اس فریضے کو ابھی تک نہیں سر انجام دیا وہ ان کو پرائیورٹی دی جائے، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ لوگ حج کریں جو اس فریضے سے محروم ہیں۔ ساتھ ہی بتا دیجیے گا حج اخراجات جی، وہ اس میں جو اس پالیسی میں ہے وہ انکریزڈ ہیں، تو اس کے 270 پہ کیپ ہوا ہے جی 280 اور 270 کے اوپر اس کو کیپ کیا گیا ہے، اور کیپنگ آج اپروو ہوئی ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اگلی میٹنگ کے اندر اس کو دوبارہ ڈسکس کیا جائے گا، اور اس کو بھی کم کیا جائے اور اس کو مینٹین رکھا جائے۔ پی آئی اے کو بھی ہدایت کی ہے، اور پی آئی اے کو بھی ہدایت کی ہے جی کہ جو فیئر ہیں ایئر فیئرز اس کے اندر بھی جو انکریز ریفلیکٹ ہوا ہے، اور اس کو بلکہ انکریز کو ایک تو کم کیا جائے اور اس ایئر فیئر کو بھی کم کیا جائے جو پی آئی اے نے اس وقت کوٹ کیا ہے۔ اور اس کے اندر بہت سی ایسی تفصیلات بھی حج پالیسی میں دی گئی ہیں جس کے اندر لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹ کے سسٹم کو بالکل اس جو پچھلے سال کا فیڈ بیک تھا اس کے ساتھ لنک کر کے اس تمام چیزوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ریزیڈینشل جو فیسلٹیز ہیں ان کو جو ہے بہترین لیول کے اوپر جو فیڈ بیک ہے اس کے ذریعے بہترین لیول کے اوپر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ راؤنڈ دا کلاک ٹرانسپورٹ فیسلٹی کا اجرا کیا گیا ہے کہ جو کہ ایک کنڈیشنڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اوپر بسز جو ہیں وہ حاجیوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہیں 24 آورز ان کو یہ فیسلٹی ملے گی، اور ان کو بالکل جو پرائم منسٹر کا ڈائریکٹیو ہے کہ جو حاجیوں کا ویٹ ہے وہ بالکل ختم کیا جائے، اور ایک ایسا فیسیلیٹیشن دی جائے جس میں ان کو پہلے جو پرابلمز ہوتی تھیں وہ نہ ہوں۔ اسی طرح جو اس بسز ہیں، ایک اور جو کیٹیگری ہے وہ وی آئی پی بسز جو ہیں اس کے ماڈل کو 2017 کے ماڈل پہ، تاکہ جو پرابلمز ہوتی تھیں بیچ میں ٹرانسپورٹ سسٹم کے اندر وہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح جو پیمنٹس جس کے اندر انہوں نے کہا، پرائم منسٹر نے ڈائریکٹیو دیا کہ ایسی فیسیلیٹیشن ہو اور ایسا آٹومیٹڈ فیڈ بیک سسٹم ہو جو کہ حاجیوں کی فیڈ بیک کو اسی وقت کیپچر کر کے اگر کوئی فوراً مشکلات کوئی آتی ہیں تو اس کو ایڈریسل کے لیے اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ ان پلیس کیا جائے۔ تو یہ پالیسی ڈیٹیل میں یہاں آپ لوگوں کو دے دوں گی، لیکن ابھی اس کے اندر جو 4-5 چیزیں ہیں ان کو پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیو کے اوپر ریویو کیا جا رہا ہے، اور اگلی میٹنگ کے اندر اس کو بھی ایڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جی یہ ایک ایجنڈا آئٹم تھا، بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر پاکستان کے اندر دوائیوں کا، اور اس میں 3 چیزوں کے اوپر جو ہے کہ ایک تو ایکسپائری ڈیٹ، اس کی کوالٹی، اس کا اصل اور نقل جو دوائیوں کا ایک سلسلہ مارکیٹ میں شروع ہوا ہے، جو اچھی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ ان کے بزنس کو بھی خراب کرتا ہے، کیونکہ جب وہ جعلی دوائیاں مارکیٹ میں ہوتی ہیں اور اس کا جو اثر ہے مریض کے اوپر، اور وہ اس کا جو کرمنل ایکٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس میں شفافیت لانے کے لیے ایک بار کوڈنگ سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، جو کہ گلوبل سٹینڈرڈ کے مطابق 2011 میں تقریباً 100 ملکوں کے اندر اس کا اجرا ہو گیا تھا، اور اس کے اندر سعودی عربیہ، ٹرکی، چائنا، یو ایس، ای یو کنٹریز، یو کے کنٹریز اس کے اندر انکلوڈڈ تھیں، اور وہ آج اپروول پرائم منسٹر نے دیا ہے۔ اس کو فیز وائز کیا جائے گا۔ اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہوگا، اور یہ ڈرگ ایکٹ 1976 کے اندر امینڈمنٹس کے ذریعے کیا جائے گا، اور جب اس کی نوٹیفیکیشن ہوگی تو 6 منتھس ٹائم پیریڈ دیا جائے گا اس بار کوڈنگ کو ان کے جو باکسز ہیں پہلے فیز میں، اس کے بعد پرائمری پروڈکٹ جو اگر دوائی کا پتا ہے اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جو ٹرشری اگر اس کا فل پیک ہے تو اس کے اوپر بار کوڈنگ کا سلسلہ ہے۔ لیکن جو فرسٹ فیز ہے اس کو اور اس پورے پروجیکٹ کو اپروو کیا گیا، اور فرسٹ فیز کو امینڈمنٹس میں لانے کی شکل میں اپروول دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جی کہ وہ بار کوڈ جو ہے، جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اس میں فیچر ہے کہ آپ لوگ جو کنزیومر ہے وہ اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے
اس بار کوڈ کو اسکین کر سکتا ہے اور اس دوائی کے بارے میں ساری انفارمیشن اس کے اسمارٹ فون پہ آ جائے گی. تو ہر کسی کے لیے یہ خالی فارماسیوٹیکل انڈسٹری نہیں, دوائیوں کی دکانیں نہیں, بلکہ ہم سب اس بار کوڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جب آپ دوائی خرید رہے ہوں گے تو اس بار کوڈ کی اسکیننگ آپ کے اسمارٹ فون سے ہو کر آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اس کی اصل ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے اور اس کے جو کوالٹی ہے اور اس کی جو مطلب جعلی ہے کہ نہیں, اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا. تو یہ ہیلتھ منسٹر ساحرہ تارڑ صاحبہ نے اس کا پورا ایک اوور ویو دیا اس پروجیکٹ کا, اور اس کو پرائم منسٹر نے اپروو کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جلد سے جلد اس امینڈمنٹ کے ذریعے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے. اس کے ساتھ جی ایک اور جو ایجنڈا آئٹم ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیلی ویجز کی بڑی پرابلم ہے. کانٹریکچوئل جو پوزیشنز ہیں اس میں طارق فضل چودھری صاحب اگر ایڈ کرنا چاہیں تو, بیکاز جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ ٹیچرز ڈیلی ویجز کی جو پرابلم ہے وہ ہے. تو اس میں آج ایک پالیسی دی گئی ہے جس کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو ڈیلی ویجز آلریڈی کام کر رہے ہیں تاکہ جو ان کا حق ہے وہ نہ کسی طرح سے بھی افیکٹ ہو. تو اس میں ان کا ایک پالیسی مرتب کی گئی ہے کہ جب بھی ہائرنگ ہو, ریگولر ہائرنگ کو جو کیا گیا ہے اس کے اندر ان کو کوئی ایسے بینیفٹس دے دیے جائیں جو ان کی ایج کو بھی لمٹ جو ہوتی ہے جب ریکروٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی ریلیکس کیا جائے, اور جتنے سال انہوں نے کام کیا ہو اس کو اس کی ایج سے ایکسکلوڈ کر دیا جائے. اور اسی طرح دوسرے لیول پہ یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی انٹرویو کسی بھی پوزیشن کا کیا جائے تو اس کے اندر جو ایکسٹرا مارکس ہیں اس پرٹیکولر جاب سے ریلیٹڈ 100 نمبر میں سے ہر سال کا ان کو 1 نمبر ملے گا جو مارکس ہیں. اور ہاں جی, یہ طارق فضل صاحب کیونکہ یہ ڈائریکٹلی اس سے ڈیل کرتے ہیں تو کہ میں اس حوالے سے ذرا یہ بتا دوں کہ بنیادی طور پہ پچھلے ادوار میں بہت زیادہ تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ایسے سرکاری ملازمین کو جاب پہ کانٹریکٹ بیسس پہ اور خاص طور پہ ڈیلی ویجز پہ رکھا گیا کہ جن کے نہ کوئی ٹیسٹ لیے گئے اور نہ وہ پراپر جو طریقہ کار کسی بھی پوسٹ کے لیے کسی کی اہلیت کو اور قابلیت کو جانچنے کا وہ نہیں اپنایا گیا. اور ایسے ڈیلی ویجز ملازمین کی کنٹینجنٹ جو ہمارے ملازمین ہیں وہ اور کانٹریکچوئلز, ان کی تعداد جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ مختلف وزارتوں میں ہے, مختلف ڈویژنز میں ہے, اور ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے. اور ان میں جو گریڈز ہیں وہ گریڈ 1 سے لے کے 15 تک اور 16 اور 17 ان تمام گریڈز کے لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں. اب اس میں جو پالیسی آج اپروو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو گریڈ 1 سے لے کے 15 تک کے ملازمین ہیں انہیں ایک تو اگر ان کی جو عمر ہے, اگر آج مثال کے طور پہ انہیں پرمننٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور وہ اوور ایج ہو گئے ہیں, جو جتنے عرصے سے وہ اپنے اس عہدے کے اوپر ملازمت کر رہے ہیں وہ کنڈون ہو جائے گی, اس کی انہیں رعایت مل جائے گی. یعنی وہ اس وقت بھی سرکاری ملازم ہی تصور ہوں گے اور وہ اوور ایج کی رعایت انہیں پرائم منسٹر صاحب نے آج تجویز کی ہے آج کی میٹنگ کے حوالے سے. اسی طرح جب انٹرویو ہوگا تو جو ان کی ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے انہیں 1 سال کا 1 نمبر ملے گا. اگر 2 سال کا ایکسپیرینس ہے تو 2 نمبر فالتو ملیں گے, اور زیادہ سے زیادہ 5 نمبر تک فالتو انہیں ملیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 16 اور 17 گریڈ کے لوگ ہیں وہ لوگ باقاعدہ FPSC کے تھرو ہی آئیں گے. اس کی ایج کے لیے ابھی بات اس طرح نہیں ہوئی, لیکن بہرحال وہ تھرو FPSC کے ہی آئیں گے. انہیں آگے کس طرح اکاموڈیٹ کیا جائے گا یہ آگے آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے ہم بتائیں گے. لیکن یہ ایک ایسی پالیسی ہے کہ جس کے تحت وہ لوگ جن کا مستقبل ہوا میں ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پرمنٹ ہو جائیں گے. بلکہ میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ اور کرنا چاہوں گا, پھر ہمارے انفارمیشن منسٹر جو ہے اینڈ پہ تعداد یہ میں نے عرض کی کہ ہزاروں میں ہے. یہ ہر وزارت کا مسئلہ ہے, یہ ہر ڈویژن کا مسئلہ ہے. میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جو پہلا ایجنڈا پوائنٹ منسٹر صاحبہ نے جس پہ بات کی ہے, دیکھیں یہ پاکستان میں جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ وہ لوگ جو ساری زندگی کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں وہ 15 سے 20 ہزار روپے کرایہ اوسطاً دیتے ہیں, اور ساری زندگی کرایہ دینے کے باوجود گھر ان کا اپنا نہیں ہوتا. تو یہ جو اسکیم اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن اور ان کی ویژن کے نتیجے میں اس وقت لائی جا رہی ہے, اس کے تحت اسی بریکٹ میں یعنی 14 سے 15 ہزار قسط ہوگی, اور وہ لوگ 14 سے 15 سال کی مدت میں اپنے اس گھر کے مالک بن جائیں گے. اس کے لیے سنگاپور کا ماڈل ڈسکس کیا گیا, اسٹڈی کیا گیا,
ٹرکش ماڈل اسٹڈی کیا گیا, ملیشین ماڈل, وہاں پہ جتنی اس طرح کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہاؤسز بنا رہی ہے, مکانات بنا رہی ہے اور ان لوگوں کو مالکانہ حقوق پہ دے رہی ہے, وہ سارے ماڈل ڈسکس کیے گئے ہیں. اس میں ہم بینکوں کو بھی انوالو کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انوالو کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب یہ آپ یہ کہیں کہ اپنے تکمیل کے مراحل میں ہوگا تو وہ جو ایک خواب ہوتا ہے ایک عام آدمی کا کہ میرا اپنا گھر ہو سکے, وہ خواب ممکن ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا, اور ہم انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے. جیسی وہ فائنل ہوگی اس کی مزید تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی. مکمل کرنے دیں ذرا. اس میں جی 2 ایجنڈا پوائنٹ, ایک تو اپوائنٹمنٹ آف ممبر آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا کا اپروول آج ہوا ہے, اور ڈاکٹر عبداللہ مالک جو ہیں ان کو اوگرا کا ممبر جو ہے وہ بنایا گیا ہے. ایک جو ایجنڈا آئٹم ہے جس کے اندر آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس کی جو بات اٹھی, اس میں تفصیل سے یہ بتانا چاہوں گی کہ بغیر کسی سینسیشن اور اس پہ پالیٹکس کرنے پہ یہ وہ پالیسی ہے جو سول ایویشن نے 2015 میں اپروو کرائی تھی, اور اس کے کچھ فیچرز تھے. پوری دنیا میں جو ریگولیٹر ہوتا ہے جس طرح سول ایویشن ہے, اور جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے وہ کبھی بھی ایک نہیں ہوتا. اس میں مکمل کر لیں. ان کے اندر جو مینجمنٹ کا اور جو مینٹیننس کا اور جو آپریشن کا سلسلہ ہوتا ہے, کیونکہ ریگولیٹر نے ان تینوں چیزوں کے اوپر ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جب 2015 میں یہ پالیسی آئی تو اس میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ جو یہ 3 رول ہیں یہ ریگولیٹر سے الگ ہونے چاہیے, اور پوری دنیا کے اندر جو ماڈل ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے, جس کے اندر ظاہر ہے اس جو نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. اور اگر آپ دوسرے ممالک میں بھی دیکھیں تو جو ایئرپورٹس ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں مینیج کر رہی ہوتی ہیں, اور جو سول ایویشن جیسے ادارے ہوتے ہیں وہ ان کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے مطابق. تو اسی طرح آج جو اپروول ہوا ہے وہ اسلام آباد, لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کو اسی بیسس کے اوپر پرائیویٹ کمپنیز کو پبلک سیکٹر کے اندر انکلوڈ کر کے جو یہ جو مینٹیننس اور مینجمنٹ کا جو کام ہے وہ آؤٹ سورس کیا جائے گا. اور اس کے اندر ڈفرینٹ ماڈلز ہیں, جس کے اندر BOT ماڈل ہے, بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر والا, اسی طرح بلڈ آپریٹ اون والا ہے. اور اس کے اندر نہ صرف ان ایئرپورٹس کو کے جو مینٹیننس اور مینجمنٹ ہے ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے, بلکہ اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی ایئرپورٹس بنانا بھی چاہے گی تو اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے. لیکن وہ اس کا دوسرا حصہ ہوگا. اس وقت ان ایئرپورٹس کو ان پارٹنرشپ ماڈلز کے اوپر اپروو کیا گیا ہے جو 3 ایئرپورٹس ہیں, اور اس کی جو سکسیس سٹوری ہوگی وہ اس کو فردر اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. اور اسی طرح جو مینجمنٹ آف دی ایئرپورٹ اور جو مینٹیننس آف دی ایئرپورٹ اور آپریٹ ہے, اس کے اوپر جو اوور آرچنگ اوور سائٹ کا رول ہوگا وہ سول ایویشن کا ہوگا. اور یہ وہ سب سے بڑی پرابلم ہم نے دیکھی کہ پاکستان کے اندر ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا تھا تو وہی آرگنائزیشن اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی تھی جو اس کو ریگولیٹ بھی کر رہی ہوتی تھی. تو اس لیے کبھی بھی جو اصل مسئلہ ہوتا تھا, جب بھی اگر یہ خالی حادثہ نہیں, اگر کوئی ڈرگ پکڑی گئی ہے یا کسی قسم کا کوئی اس قسم کا بھی حادثہ ہوا ہے تو ریگولیٹر ہمیشہ اس کی انویسٹیگیشن کرتا تھا. تو اس وقت وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا اوور سائٹ رول وہ ریگولیٹر اپلائی کرے گا, لیکن اس کا جو سروس پروویژن کا رول ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے. اس میں بھی کوئی اس کی وہ نہیں دی گئی, لیکن ابھی اپروو کیا گیا. اس کے اوپر ایک پوری پالیسی اور پلان جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جب وہ سائن ہوگا, اپروو ہوگا, تو اس کو اناؤنس کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جی تقریباً 21 MOU جو ہیں جو ایجنڈا کے حصہ تھا, اس کے اندر ڈیفنس منسٹری کا, اسی طرح ہیلتھ منسٹری کا, کلائمیٹ چینج منسٹری کا, اور جو نارکوٹکس کنٹرول جو ڈویژن ہے انٹیریئر منسٹری کی, اور جو انٹیریئر منسٹری کی. تو اس طرح 21 MOU ہیں جو سائننگ کے لیے, جو ابھی نیگوسیشن کے لیے اپروو کیے گئے ہیں, اور ریکٹیفیشن کے جو MOUs ہیں ان کو اپروو کیا گیا ہے. بہت شکریہ. سر یہ بتائیں کہ آج کے فورم میں جو قابلیہ کا اجلاس تھا, کل ایک بڑا اہم فیصلہ پاکستان کی جانب سے سامنے آیا. کلبھوشن یادیو جو جاسوس تھے بھارتیوں کو سزائے موت کا فیصلہ سامنے آیا. بھارت کی جانب سے دھمکیاں میں جو ہے بیانات لیڈرشپ کی جانب سے سامنے آیا. تو اس پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے, اور اگر نہیں ہوئی تو ایز اے اسپوکس مین گورنمنٹ کے آپ اس پہ کیا؟ لیکن جی اس پہ جو جتنے ایجنڈا آئٹم تھے, رات میں آرمی ایکٹ کے تحت گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, اور ڈان لیگ کے حوالے میں بھی آئندہ 2 روز میں 3 گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. اس بارے میں
کوئی ایجنڈے میں شامل تھا یا کوئی؟ پہلی بات تو جی جتنا ایجنڈا تھا میں اس کو تفصیلی طور پہ بیان کر چکی ہوں، اس کے علاوہ کوئی بات ڈسکس نہیں ہوئی، اور جو ڈسکشن جس کے پہلے پوائنٹ کلبھوشن والے کی آپ نے بات کی اس کے اوپر تفصیلی خواجہ آصف صاحب نے کل سینٹ کے اندر اپنا بیان بھی دیا ہے کہ جب نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو تو جو کسی قسم کی دھمکی کسی بھی ملک سے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور یہ فیصلہ جو ہوا ہے اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن اور جو ڈفرینٹ فورمز ہیں انٹرنیشنل ان کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ ثبوت جو ہے ان کے بارے میں ملے ہیں، اور اس کے اوپر دوبارہ اگر آپ کو تفصیلی ریفرل چاہیے تو وہ خواجہ آصف صاحب کی جو اس کے اوپر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، اسی طرح اس کو فارن آفس نے بھی اس پہ دیا ہے، اور جو انڈیا کا اس کے اوپر رد عمل ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی ملک ہو، پاکستان کا جب نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمپرومائز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جو میں نے پہلے کہا کہ یہ تمام جو ایجنڈا آئٹمس ہیں میں نے آپ لوگوں کو تفصیلی بتا دی ہے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی ایجنڈا آئٹم ڈسکس ہوا ہے اور نہ اس پہ کوئی بات ہوئی۔ میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کلبھوشن کے حوالے سے یہ سوال جو کیا گیا ہے، دیکھیں یہ بات انڈیا کو بھی سمجھنی چاہیے اور یہ بات بین الاقوامی دنیا کو بھی سمجھنی چاہیے کہ کلبھوشن کے حوالے سے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ پاکستان میں جو ہمارے مروجہ قوانین ہیں، جو لا آف دا لینڈ ہے، اس کے مطابق کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا گیا، نہ کسی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگر یہ کام پاکستان میں کوئی بھی غیر ملکی جاسوس آگے کرے گا جس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، اس کی سزا یہی ہوگی۔ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی عزت اور استحکام، یہ ہماری اولین ترجیح ہے، اور یہ ہر پاکستانی کی اولین ترجیح ہے۔ اس لیے اس کے حوالے سے جو رد عمل آ رہا ہے وہ بے شک آئے، لیکن ہم نے کوئی قوانین کو تبدیل نہیں کیا۔ یہ پاکستان کے وہ قوانین ہیں جس کے تحت یہ سزا ہوئی ہے، اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسی حرکت پاکستان میں کرے گا اس کی بھی یہی سزا ہوگی۔ وہ تو قانونی طریقہ ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ مریم اورنگزیب اور طارق فضل چودھری، ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے نئی پالیسیز متعارف کروائی ہیں جن پر جلد عمل درآمد ہوگا۔ حج پالیسی کے بارے میں کہا کہ نئی حج پالیسی کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو وزیر اعظم نے اپروول دیے ہیں نئی اسکیمیں شروع کرنے کے، ہاؤسنگ اسکیمیں شروع کرنے کے بارے میں بھی طارق فضل چودھری نے تفصیل سے بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جوابات میں کلبھوشن کا معاملہ اٹھایا گیا، جس میں پوچھا گیا کہ بھارت کی جانب سے جو رویہ ہے وہ بہت انتقامانہ رویہ ہے اور اس پر مزید کھل کر بات کی جا رہی ہے، جس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور اگر کوئی ایسا جاسوس کسی اور ملک سے تعلق رکھنے والا بھی ہوتا تو اس کے خلاف بھی یہی فیصلہ آتا۔